پھر پرانی طرز پر دستور پر آ جائے گی، پھر پرانی طرز پر دستور پر آ جائے گی، ڈر یہی ہے زندگی معمول پر آ جائے گی۔ مارچ 2020 میں یہ شعر میں نے لکھا تھا۔ اس وقت فروری 2021 ہے۔ اس شعر کو لکھے ہوئے کم سے کم 1 سال ہونے کو ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کرونا وبا اپنے عروج پر تھی، جب لاک ڈاؤن تعلیمی اداروں میں، شادی ہالز میں، مارکیٹس میں، بڑے بڑے ہالز میں، جب سینما ہالز بند ہو گئے تھے، جب تھیٹر بند ہو گئے تھے، جب مساجد میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی عائد تھی، نماز نہ پڑھی جائے، صفیں نہ بنائی جائیں، جمعہ نماز کیوں ہو رہی ہے، جب علماء کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جاہل ہیں اور یہ لوگوں کو کیوں نماز پڑھنے سے نہیں روک رہے ہیں، یہ لوگوں کے دشمن ہیں، یہ لوگوں کو زندگی جو ہے نا وہ اس کی جو قدر ہے اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں لوگ مر جائیں، ان کے اندر شعور ہونا چاہیے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں ان دنوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ پھر پرانی طرز پر دستور پر آ جائے گی، ڈر یہی ہے زندگی معمول پر آ جائے گی۔ پھر شادی ہالز کھل گئے، پھر مارکیٹس کھل گئیں، پھر منڈیاں کھل گئیں، پھر زندگی کی وہ تمام رونقیں جن کو رونقیں کہا جاتا ہے وہ معمول پر آ گئیں۔ اور یہی ڈر تھا، یہی ڈر تھا۔ ڈر یہ نہیں تھا کہ حالات مزید خراب ہوں گے، ڈر یہ نہیں تھا کہ حالات مزید سنگینی کی طرف جائیں گے، ڈر یہ نہیں تھا کہ دنیا میں ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ زندہ نہ رہنے کا ڈر کوئی ڈر نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی ظاہر ہے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر 1000 سال بھی زندہ رہا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ 1000 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد، 50,000 سال کے بعد، جتنے بھی ہزاروں سال آپ یہاں پر جی لیں، ان دا اینڈ فائنلی ہوگا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج۔ موت تو یقینی ہے، لہٰذا موت کا ڈر کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر یہ تھا کہ زندگی معمول پر آ جائے گی، اور وہ ڈر پورا ہوا، زندگی پورے طریقے سے اپنے معمول پر لوٹ آئی ہے۔ ان دنوں میں لوگ جن باتوں سے تائب ہوا کرتے تھے، جن باتوں کی معافیاں مانگا کرتے تھے، آج وہ کام لوگ پورے طریقے سے معمول کے مطابق کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں جن باتوں سے ڈرا جا رہا تھا، جن باتوں سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھے جا رہے تھے، آج وہ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ انہوں نے 2020 میں اللہ تعالیٰ سے کیا کیا وعدے کیے تھے۔ کرونا آج بھی موجود ہے، وبا آج بھی موجود ہے، ٹی وی پر آج بھی روز خبروں میں آتا ہے کتنے لوگ بیماری کا شکار ہو گئے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ جو ہیں وہ مزید اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، وائرس نے شکل بدل لی ہے، اپنی حیت بدل لی ہے، مزید حملے ہو رہے ہیں، لوگ ابھی بھی بیمار ہو رہے ہیں، لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں، لیکن جو ڈر تھا وہ پورا ہوا، زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ پھر وہی باتیں، پھر وہی کام، پھر وہی چیزیں لوٹ آئی ہیں جن کا ڈر تھا، جو تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، جو تھوڑی دیر کے لیے تھم گئی تھیں، وہ واپس آ گئی ہیں۔ پھر اسی طرح سے بے پردگی ہے، پھر اسی طرح سے مرد و زن کا اختلاط ہے، پھر اسی طرح سے وہ تمام کام جہاں پر کہ بین لگ گیا تھا، جہاں پر گیدرنگز نہیں ہوتی تھی، پھر سینما بھی کھل چکے، پھر تھیٹرز بھی کھل چکے، پھر جناب والا تمام مالز بھی کھل چکے، تمام شاپنگ ہالز بھی کھل چکے۔ جن کو رونقیں کہا جاتا ہے وہ رونقیں اپنے عروج پر ہیں۔ نہیں ہے تو خوف خدا نہیں ہے، نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ وعدہ یاد نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے کیا تھا۔ وائرس سے ڈر کے جو کام انسانوں نے چھوڑ دیے تھے وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آج نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ وائرس کے ڈر سے دکانیں بند ہو گئی تھیں، اللہ کے ڈر سے دکانیں آج بند نہیں ہوتی ہیں۔ وائرس کے ڈر سے مہینوں تک دکانیں بند رہیں، اللہ کے ڈر سے دکان بند کر کے نماز پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ وائرس کے ڈر سے عورتوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے تھے، اللہ کے ڈر سے اپنے چہرے ڈھانپنے والی عورتیں بہت کم ہیں۔ وائرس کے ڈر سے لوگوں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا، ذکر الہی کی کثرت ہو گئی تھی، گھروں میں بھی تسبیحات ہو رہی تھی، اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا، توبہ استغفار کیا جا رہا تھا۔ آج وہ جب کرونا کا ڈر اس طرح سے نہیں رہا تو پھر اللہ کا ڈر بھی اس طرح سے نہیں رہا، اور یہی ڈر تھا،
یہی ڈر تھا کہ زندگی معمول پر آ جائے گی، اور زندگی معمول پر آ گئی ہے، پھر پرانی طرز پر اور پھر پرانے دستور پر لوٹ آئی ہے، پھر زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ اور ڈر یہ ہے کہ یہ جو معمول پر زندگی لوٹ آئی ہے تو یہ معمول سے آگے جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہی ڈر ہے کہ حالات اس نوعیت سے، جس نہج سے میں کہہ رہا ہوں، جس سمت میں بات کر رہا ہوں، اس طرح سے حالات مزید خراب ہوں گے، مزید سنگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ استقامت دے کہ ہم دین پر مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کریں، اور ہم اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی وجہ سے ڈریں، نہ کہ کسی وبا کی وجہ سے، نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے، بلکہ اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی وجہ سے ڈرا جائے اور اس کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔